अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। आज मुल्क में एक बार फिर ये तासुर देने की कोशिश की गई कि इंतखाबात पाकिस्तान में अब नहीं होंगे, और ये तासुर किसी एक शख्स की तरफ से नहीं बल्कि पाकिस्तान की सबसे एक सुप्रीम सेनेट की तरफ से दिया गया। और वहां पे क्या हुआ, ये इस पे आज मुकम्मल तफसीली बात करेंगे और ये बताएंगे आपको कि तहरीक इंसाफ और पीएमएलएन का इत्तेहाद कैसे हो गया और उसके पीछे क्या मामलात हैं वो भी आपको बताएंगे। तो मामला ये हुआ कि आज जब सेनेट का इजलास शुरू हुआ तो उसमें जो सेनेटर्स मौजूद थे उनकी कोई बहुत बड़ी तादाद मौजूद नहीं थी, लेकिन जब सेनेट की कार्रवाई पहले चलती रही, उसके बाद जब जुम्मे का वक्फा आया और उसके बाद फिर एक सेनेटर हैं दिलावर साहब जो कि आज़ाद सेनेटर हैं, और इनकी जो माजी में हिस्ट्री है वो ये है कि पहले ये नून लीग की तरफ से और फिर यूसुफ रजा गलानी साहब की तरफ से ये एक उम्मीदवार रहे और फिर अब ये आज़ाद हैसियत से सेनेट में हैं अभी। यानी कि इनको ना तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से हमायत हासिल है और ना ही पीपल्स पार्टी की तरफ से, और ये वो इलेक्टेबल्स हैं जिन्हें माजी में भी मादत के साथ लोटों का लकब दिया जाता रहा है। और ये सारी कार्रवाई कैसे हुई और फिर इसमें ये कार्रवाई के पीछे कौन था, ये एक मामला है जो कि कभी हल नहीं होगा। आज भी बता रहा हूं आपको कि ये कभी ना हल होने वाला मामला है। और लेकिन फिर जब ये कार्रवाई जब शुरू होने जा रही थी तो चंद सेनेटर जिनमें दिलावर साहब भी शामिल थे, उन्होंने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब से मुलाकात की और फिर चंद जो सेनेटर्स बाहर कॉरिडोर्स में मौजूद थे उन्हें को फोन कॉल्स वगैरह आई और फिर उसके बाद वो इधर उधर हो गए। लेकिन फिर जब अंदर कार्रवाई का आगाज किया गया तो देखा गया कि एक दिलावर साहब खड़े होते हैं और वो एक करारदाद पेश करते हैं, और उस करारदाद में वो जो मतन पेश करते हैं उसमें 3 पॉइंट्स पे बात की जाती है। और वो एक पॉइंट ये है कि मुल्क में इस वक्त जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं, सिक्योरिटी के खतरात हैं वो ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं। जो JUFI यानी कि जो मौलाना साहब की एक जमात है उन पे भी माजी पे हमले हो चुके हैं, और फिर इसके अलावा भी दीगर दहशत गर्दी के वाकयात हो रहे हैं। तो इस हवाले से हालात साजगार नहीं है। और फिर सर्दी का कहा गया कि बलूचिस्तान में बर्फबारी हो रही है, और इसके अलावा जो चंद अहम मामलात थे उनमें से ये 2 ये थे। और फिर उन्होंने इस पे खैर तकरीर की, और तकरीर करने के बाद उन्होंने इससे करारदाद को पेश किया जो ऑलरेडी करारदाद में भी यही मतन था। अब जब ये कार्रवाई प्रोसीड कर रही थी तो उसमें जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर थे उनका नाम था जी सेनेटर बहरामन तंगी साहब। ये इन्होंने बाकायदा तौर पे इस पे शुरू में इसी ही बेसिकली मतन को आगे बढ़ाया और इसी ही मुद्दे को आगे लेके चले, और बाद में वो खामोश हो गए। फिर इस पे शदीद रद्द अमल आया अफनानुल्लाह साहब की तरफ से, जो कि मुशाहिदुल्लाह खान साहब के साहबजादे हैं और बड़ी ही दोनों ही साहिबान यानी कि मुशाहिदुल्लाह खान मरहूम और जो अफनानुल्लाह हैं ये दोनों ही बड़े शोला बयान हैं। और माजी में आपने देखा होगा कि जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में अफनानुल्लाह और तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के दरमियान जो है हाथापाई का भी मामला पेश आ गया था। तो ये वो अफनानुल्लाह हैं। तो ये जब इन्होंने कहा कि 2008 में हालात इससे कहीं गुना, यानी कि अगर उन्होंने खैर कोई नंबर्स वगैरह नहीं पेश किए लेकिन मैं आपको नंबर्स बता देता हूँ, तकरीबन 600 से जायद दहशत गर्दी के वाकयात पेश आए थे जिसमें दर्जनों नहीं सैकड़ों जाने गई थी। और फिर सबसे बड़ी जो अफसोसनाक सूरत हाल पेश आई थी वो बीबी शहीद की जो शहादत है वो भी वाकया हुआ था, तब भी इलेक्शंस हो गए थे। उसके बाद 2013 में भी कोई हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे, उस वक्त भी तकरीबन कोई लगभग 400 से 500 के करीब दहशतगर्दी के वाकयात पेश आए थे।
اب جو انہوں نے موٹا موٹا جو بتایا انہوں نے وہ یہ بتایا کہ بھی تب حالات اس سے بھی گمگیر تھے، پھر وہ بھی فروری میں ہوئے تھے، تو یہ جو ہیلے بہانے ہیں یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ خیر، اس پہ جب سارے معاملات ہو گئے تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہاں پہ جو مین دیکھنے والی چیز تھی وہ یہ تھی کہ تقریباً 97 کا جو سینٹ کا ایک کورم ہے، سینٹ کے لوگوں کی تعداد ہے، سینیٹرز کی تعداد ہے، وہ 97 ہے، اور اس میں سے صرف 14 حاضر تھے، اور 14 بھی جو ہے وہ ان میں سے بھی جو لوگ جا رہے تھے وہ واپس آئے کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی قرارداد پیش کی بھی جانی ہے یا نہیں، یا اس پہ کوئی بات ہونی بھی ہے یا نہیں۔ خیر، یہ تو کسی بھی سینیٹر کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا جنہوں نے پیش کرنی تھی ان کے علاوہ۔ تو ہے جب یہ پیش ہو گئی تو اس میں کورم کا بھی خیال نہیں رکھا گیا۔ کورم کا مطلب یہ ہوتا ہے، میں آپ کو یہ بھی کلیئر کرتا چلوں کہ جیسے قومی اسمبلی ہے، اس میں تقریباً پہلے پنجاب کی نمبر آتا ہے، پھر اس کے بعد سندھ کا، اور پھر KPK کا، اور پھر جو ہے بلوچستان کا نمبر آتا ہے۔ تو اس بیسکلی نمبرز گیم کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ نمائندگی پنجاب کی ہوتی ہے، اس کے بعد سندھ، پھر KPK اور پھر بلوچستان۔ یہاں پہ چاروں صوبوں کی ایکول یہاں پہ ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، تو جب تک وہ ایکول نہ ہو تب تک وہ کورم پورا نہیں کنسیڈر کیا جاتا۔ خیر، اجرت میں اور پھر مشکوک انداز میں جس طرح قرارداد پیش کی گئی، اسی اعتبار سے، اسی ہی طریقے سے اس سے مبینہ طور پہ قرارداد کو منظور بھی کروا لیا گیا، جو کہ 14 لوگوں نے مطلب ووٹنگ کرنی تھی اس پہ، اور جس میں سے عفنان اللہ بڑا کلیئر موقف لے چکے تھے۔ اس کے علاوہ معافی چاہتا ہوں، تحریک انصاف کے جو گردیپ سنگھ تھے، آئی گیس گردیپ سنگھ ہی تھے، انہوں نے بڑا ہی کلیئر سٹینس لے لیا۔ اس کے علاوہ جو مرتضی سولنگی صاحب ہیں، نگران وزیر اطلاعات، انہوں نے بھی اس چیز کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر بھی اور ایک اور وہاں پہ سینیٹر موجود تھے، جو سینیٹر بیرم جو پیپلز پارٹی کے ہیں، انہوں نے بھی بعد میں ابھی یہ موقف دیا ہے کہ انہوں نے بھی اس کی قرارداد کے حق میں نہیں ووٹ کیا۔ تو خیر، معاملہ یہ ہوا کہ جو ایک ریگولر پروسیس ہے کہ جو ان کے حق میں ہے وہ سے آئے، اور جو ان کے حق میں نہیں وہ سے نو۔ وہ جب آواز یقیناً طور پہ 10 لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے، 4 لوگوں کی کم ہوتی ہے، تو جب 10 لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا تو وہ قرارداد کو کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ اب جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرارداد کس کی وجہ سے پیش کی گئی۔ تو یہاں پہ جو سینئر صحافی ہیں وہ یہ کہتے ہیں، جو پرانے صحافی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فی الوقت کے پرائم منسٹر ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب، وہ انتخابات چاہتے نہیں ہیں، اور انہیں کس کی طرف سے دباؤ ہے یہ سب جانتے ہیں، تو وہ بیسیکلی نہیں چاہ رہے کہ انتخابات ہوں۔ تو اس کے علاوہ جو اب وہاں پہ بیٹھے لوگوں کا جو سچویشن تھی وہ یہ تھی کہ کسی طریقے سے یہ اجرت میں قرارداد منظور ہو جائے۔ تو خیر، وہ اس میں تو کسی نے کورم کا بھی خیال نہیں کیا، وہ اس کی کوئی وقت ہی نہیں بنتی۔ لیکن جو سرپرائزنگ چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ تحریک انصاف کے جو گردیپ سنگھ ہیں، انہوں نے عفنان اللہ کی حمایت کا اعلان کیا، یعنی کہ ان کے سٹانس کی حمایت کا اعلان کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس ایک الیکشن کو ڈیریل ہونے نہیں دیں گے، اور انہوں نے بھی اس قرارداد کے حق میں ووٹ نہیں دیا بلکہ اس کے اگینسٹ گئے۔ تو یہ ساری سچویشن میں جو ایک بنائی گئی سچویشن تھی، اس میں یہ لگ رہا تھا کچھ لمحات کے لیے، جب یہ دوپہر کو خبریں آنا شروع ہوئی تو یہ لگ رہا تھا جیسے انتخابات کو اب پاکستان میں سوچا بھی نہیں جائے گا، اب ہوں گے ہی نہیں انتخابات۔ تو وہ ایک تاثر کو سب سے پہلے الیکشن کمیشن نے اس کی تردید کر دی، اور الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ 8 فروری تاریخ کو ہی
الیکشنز ہوں گے. آلدو کہ جو اس ٹائم پہ الیکشن کمیشن کی ایک پارٹی کے حوالے سے یعنی تحریک انصاف کے حوالے سے معاملات ہیں وہ بڑے ہی مطلب وہ اتنے کریڈیبل نہیں ہیں, وہ ان پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے, لیکن اس حوالے سے انہوں نے اسٹرینتھ صحیح اختیار کر لیا. اس کے بعد اس سے ایک بات کی یعنی کہ ایک عام جو انسان ہے, جو میرے آپ جیسا انسان ہے, اسے نہیں پتا کہ کورم کیا ہوتا ہے یا یہ قرارداد اگر منظور ہوگی ہے تو یہ اس کی کیا حیثیت ہوگی. اب خیر اس حوالے سے بعد ازاں جو ہے سراج الحق صاحب نے اور مرتضیٰ سولنگی صاحب نے بھی اور پھر تاج حیدر صاحب جو کہ بڑے سینئر رہنما ہے پیپلز پارٹی کے, اور پھر بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے اس پہ جو ہے وہ اپنا کلیئرلی موقف دیا ہے, اور اس میں سراج الحق صاحب نے اور تاج حیدر صاحب نے اسے سازش قرار دیا ہے, جبکہ گوہر علی خان صاحب نے اسے آئین اور جمہوریت پر یہ الغار قرار دیا ہے. اور اس پہ یہ ساری صورتحال تب تک ہی جو ہے وہ چلتی رہی جب تک یہ پارٹیز یعنی کہ پاکستان کی 4 بڑی جماعتیں, ایون اگر آپ اسے 3 بھی کر لیں تو وہ کوئی بہت غلط بات نہیں ہوگی, یعنی کہ پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور پاکستان تحریک انصاف, ان کے جب لیڈران نے, ان کے عہدیداروں نے اور ان کے رہنماؤں نے جب آگے بیان دیے میڈیا پہ تو سچویشن بڑی کلیئر ہو گئی تھی. لیکن آج کے دن یہ ہونے والا معاملہ یقینی طور پہ بہت سارے اہم سوالات بھی کھڑے کرتا ہے, اور یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو ہے وہ شکوک و شبہات چھوڑ گیا ہے کہ کون ہے جو اس کے پیچھے اس ٹائم پہ لگا ہوا ہے کہ پاکستان میں الیکشن نہ ہو. وہ انوار الحق کاکڑ صاحب نے ہی کیا یہ انسٹرکشن دی تھیں؟ اگر انہوں نے دی تھی تو وہ اپنی تائیں دی تھیں یا ان کے کہنے پہ دی تھیں؟ یہ سارے سوالات اپنی جگہ پر موجود ہیں, اور امید کی جا رہی ہے جیسے کہ مطلب پیپلز پارٹی کے سینیٹرز کو شو کاز ایشو ہو چکے, تو امید کی جا رہی ہے کہ اس ایک معاملے کی دوبارہ انویسٹیگیشن بھی ہوگی. احمد ریاض بلوچ کو اس ویلاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.